اور پھر ایک دن تمہیں ان ساری دعاؤں کے جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ پاک نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ اور دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کرتا ہے، کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا، اور اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ پاک بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے پیارے بندوں کو کیسے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ بس اس پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو کہ اللہ کبھی بھی اپنے در سے مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے بس وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے گا۔ اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے، کیونکہ جب اللہ پاک اپنے بندے کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے، اور انسان پر جائز نہیں کہ اس کا رب بار بار اسے یہ یقین دلاتا ہو کہ میں ہوں تمہارا رب، مجھ سے مدد طلب کرو، میں مدد کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، اور پھر بھی وہ بندہ پریشان حال پھرے، وہ بندہ یہ کہے کہ میری سننے والا کوئی نہیں، وہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں جو اپنی تکلیف بھگت رہا ہے، کسی کو کوئی احساس ہی نہیں، ساری دنیا انسان کو چھوڑ دے تو ساری دنیا بنانے والا نہیں چھوڑتا، کوئی پوچھے نہ پوچھے تو وہ پوچھتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مجھ سے مدد طلب کرو، میں تمہاری ہر تکلیف کو دور کروں گا، بس تھوڑا صبر کرو اور زیادہ دعا کرو، اور پریشان دل کو سمجھا دو کہ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا تھا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، وہ تمہاری پریشانی بھی دور کرے گا، اور ان قریب ہے کہ تم مسکراؤ گے اور کہو گے اے میرے رب، یہ سب تو اس سے کہیں زیادہ ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔